الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله اللهم اغفر لنا واغفر لنا. محترم و مکرم حاضرین و سامعین، سب سے پہلے یہ اطلاع دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ جمعے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ حضرت مفتی محمود الحسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ مظفر آباد سے وہ تشریف لائیں گے اور ہمارے ہاں جمعہ پڑھائیں گے، اور بڑی امید تھی کہ ایسا ہوگا، لیکن حضرت کی صحت کی وجہ سے سفر میں کچھ رکاوٹ بن گئی، اس وجہ سے وہ وہاں سے سفر نہیں فرما سکے. ابھی بھی امید ہے انشاءاللہ کہ 2-4 دن تک آنے کا امکان ہے. اگر تشریف آوری ہوئی تو انشاءاللہ ہمیں زیارت کا موقع مل جائے گا، ورنہ الخیر فیما وقع، جو کچھ ہو اسی میں خیر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں خیر ہے. ہم اپنے حساب سے چیزوں کو دیکھتے اور سوچتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے کچھ اور انداز سے ہوتے ہیں. آج کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے انسانوں سے یہ فرمایا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے یہ فرما دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے یا تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میرا اتباع کرو. کیوں؟ اس لیے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں.
میں اللہ کا محبوب ہوں، میں حبیب اللہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کے جو مشہور انبیاء ہیں ان کے ناموں اور القاب ذکر فرمائے کہ ان کا اللہ کے ہاں مقام کیا تھا۔ آدم علیہ السلام صفی اللہ ہے، اللہ کے چنے ہوئے، منتخب کیے ہوئے، اور نوح علیہ السلام نجی اللہ ہے، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں۔ نجی اللہ کا مطلب ہے نجات یافتہ، جس کو اللہ نے نجات عطا فرمائی ہو، اور خلیل کا مطلب ہے جو اللہ کو دوست رکھتا ہو، یعنی جو اللہ سے محبت کرتا ہو وہ خلیل اللہ ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں کہ ان سے اللہ نے جس انداز سے، جس طریقے سے باتیں فرمائی ہیں وہ دیگر انبیاء علیہ السلام میں اس طرح کا اتنا انداز نہیں ہے، تو وہ ان کی ایک خصوصیت ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں اور کلمت اللہ ہیں، کیونکہ ان کی تخلیق بغیر باپ کے محض امر الہی سے ہوئی تھی۔ اس میں اللہ نے جو سبب ہے، دو سبب ہوتے ہیں دنیا میں بچے کے پیدا ہونے کے، ایک ماں اور ایک باپ، تو وہ سبب ایک سبب اس میں استعمال نہیں فرمایا۔ آدم علیہ السلام میں دونوں ہی نہیں استعمال فرمائے، عیسیٰ علیہ السلام میں ایک نہیں استعمال فرمایا، تو براہ راست اپنے امر سے ان کی تخلیق فرمائی بغیر ایک سبب کے، تو اس لیے ان کو روح اللہ کہا جاتا ہے، کلمت اللہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ میں حبیب اللہ ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں، یعنی اللہ مجھ سے محبت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مجھ سے محبت ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو، اور کوئی وجہ نہیں کہ ہم نہ چاہیں، ہمیں پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن ہم میں سے ہر ایک انسان کے دل میں اللہ کی محبت کا جذبہ ہوتا ہے۔ بعض علماء نے عجیب بات فرمایا کہ جو آدمی چیزوں میں، دنیا کی مختلف چیزوں میں سکون تلاش کرتا ہے، خوشی تلاش کرتا ہے، سرور تلاش کرتا ہے، یا سکون تلاش کرتا ہے یا سرور تلاش کرتا ہے، اچھا مکان بناتا ہے ایک سکون آ جائے گا زندگی میں، اور اس میں اسباب تعیش جمع کرتا ہے سکون لانے کے لیے، زندگی کو اچھا کرنے کے لیے، سہولت والا، زیادہ سے زیادہ اطمینان والی زندگی بنانے کے لیے۔ اچھی گاڑی ہم خریدتے ہیں، گاڑی تو 4 پہیوں والی اور چلنے والی بھی ہوتی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں بھائی یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، اس میں فلاں چیز بھی، آٹو سسٹم بھی ہونی چاہیے، ہاتھ سے نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کیوں مانگ رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ سہولت مل جائے، سکون مل جائے۔ یا پھر ہم اچھے کھانے مانگتے ہیں، نظر کی اچھی دکھنے والی چیزیں مانگتے ہیں، زینت، زیب و زینت جسے کہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کا نتیجہ جو نکلتا ہے وہ 2 چیزیں ہی ہیں، یا سکون مانگ رہے ہیں یا سرور مانگ رہے ہیں۔ سرور کہتے ہیں خوشی کو، ایک چیز کو دیکھ کر ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ اولاد ہے، اولاد ہمیں یا تو سکون دے گی یا سرور دے گی۔ بچپن میں ہمیں اولاد دیکھنے سے سرور دیتی ہے، خوشی دیتی ہے، اور مستقبل میں جا کر جب ہم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں گے تو سکون دیا کرے گی۔ تو یہ 2 ہی چیزیں عام طور سے ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ اسی کو اطمینان بھی کہتے ہیں۔ ان دونوں کا اگر آپ مجموعہ بنا لیں تو اس کو کہتے ہیں اطمینان، اطمینان قلب، دل کا اطمینان اور سکون۔ تو یہ ہر انسان کو یہ چاہیے ہوتا ہے، چاہے ہمیں پتہ ہے یا نہیں پتہ، لیکن ہمیں چاہیے یہی کچھ۔ کسی سے آپ پوچھ لیجئے، آپ اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ ہم جو صبح سے شام تک معاش کمانے جاتے ہیں، پیسہ لینے جاتے ہیں، تو یہ پیسہ لے کر ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ پیسہ تو وہ چیز ہے جب تک آپ کے پاس ہے آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ جب تک پیسہ آدمی کے پاس ہے آدمی کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ نقصان تو دے سکتا ہے کہ کھٹکا ہوتا ہے کہ کوئی لے نہ جائے،
یہ اندیشہ ہوتا ہے، لیکن جب تک آپ کے پاس ہے آپ کو کوئی فائدہ نہیں. فائدہ تب دے گا جب یہ آپ کے ہاتھ سے نکلے گا. آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں دکاندار سے، وہ چیز آپ کو فائدہ دے رہی ہے، دوائی آپ نے خریدی، دوائی آپ کے جسم میں طاقت دے گی، پیسہ تو طاقت نہیں دے رہا تھا. وہ پیسہ جب تک آپ کے ہاتھ سے نکل کر اگلے کے ہاتھ میں نہیں گیا اس نے آپ کو فائدہ نہیں دیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ پیسہ بذات خود ہمارا مقصود نہیں ہوتا. پیسہ راستے کی ایک منزل ہوتا ہے، لیکن یہ اصل میں ہمارے مقصود نہیں ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ کوئی آدمی جناب اپنے بیڈ پر اس نے نوٹ بچھا کر سو گیا ہو، یا تکیہ جو ہے اس نے نوٹوں سے بھر لیا ہو، یا اس نے نوٹوں کے کپڑے سلا کر پہن لیے ہوں اور کہے کہ یہ بڑے اچھا کپڑا ہے؟ نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. کوئی نارمل آدمی نہ ہو تو ایسا کر لے تو کر لے، ورنہ سمجھدار آدمی، نارمل آدمی، عقل مند آدمی ایسا کام نہیں کرے گا. ہاں وہ یہ ضرور کرے گا کہ پیسے سے اچھا بچھونا خریدے گا، اچھا بیڈ خریدے گا، اچھا کپڑا خریدے گا، اور کہے گا ہاں یہ کپڑا اچھا ہے، مہنگا ہے، اچھا ہے، اور ہمیں میرے ضرورت کے زیادہ کام آتا ہے. تو اس لیے پیسہ تو ہماری منزل نہیں ہوتا. اس لیے بعض اللہ والے جو ہے نا بڑی باریک نگاہیں رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم جب اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں نا تو ہم اللہ سے عام طور سے پیسہ مانگ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ مال دے دے. بھائی اللہ سے حاجتیں مانگا کرو، اپنی ضرورتیں مانگا کرو. یا اللہ یہ میری ضرورت ہے، آپ اس کو پورا فرما دے. وہ آپ پیسے سے پورا کرتے ہیں تو بھی ٹھیک، مجھے اس سے کیا غرض. اگر آپ بغیر پیسے کے پورا کرتے ہیں تو بھی ٹھیک، مجھے اس سے کیا غرض. تو میں نے پیسے پر صرف انگلی پھیر کے تو میں نے کوئی مجھے کیا اس سے حاصل ہوگا. تھوڑی سی تسکین نفس کو ہوتی ہے، ورنہ کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے. تو اس لیے پیسہ تو ہمارا مقصود نہیں ہے، یہ ہماری منزل نہیں ہے. یہ تو ایک ذریعہ ہے، ایک واسطہ ہے. اس سے پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ آگے پھر اس پیسے سے ہم چیزیں خریدتے ہیں. اب اگلا سوال یہ ہے کہ وہ چیزیں بھی آپ کی منزل ہیں یا نہیں ہیں. ہماری جو دوڑ دھوپ ہوتی ہے صبح سے شام تک، وہ کیا ہم ان چیزوں کے حصول کے بعد مطمئن ہو جاتے ہیں یا آگے بھی کچھ ہے؟ تو اگر ہم غور کریں تو لگتا تو یہی ہے کہ ہماری ساری محنت، ہماری کمائیاں، ہماری ملازمتیں، ہماری پنشنیں، ہمارے بینک بیلنس، یہ سب کس لیے ہوتا ہے؟ پیسہ تو چاہیے نہیں، پیسہ مقصود نہیں ہے. پیسہ دے کر ہم نے کوئی چیز خریدنی ہے. اب وہ چیز خرید لی ہے تو اب یہ چیز ہماری منزل تھی، چیز بھی منزل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چیز ملنے کے باوجود بھی ہمارا پیٹ نہیں بھرتا. یعنی ہم نے پیسہ اچھا استعمال کیا، بہت عالی شان بنگلہ بنا لیا، کئی کنال میں جو ہے کوٹھی بنا لی ہے، اور اس میں جناب بڑے عالی شان قسم کے بیڈ اور آٹومیٹک سسٹم لگا لی ہے. اونچا ہو جاتا ہے، نیچا بھی ہو جاتا ہے، گرمیوں میں گرم، سردیوں میں گرم ہو جاتا ہے، گرمیوں میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے. سارے سسٹم لگا دیے، لیکن نیند نہیں آ رہی، نیند نہیں آ رہی. تو کیا بس اطمینان ہو گیا؟ نہیں. اس لیے کہ جو میں نے پیسہ کمایا تھا سیٹھ صاحب نے، وہ پیسہ بھی مقصد نہیں تھا، اس سے بھی کام نہیں بنتا تھا. اب جو بیڈ آ گیا تو اب تو سکون آ جانا چاہیے. کہتے ہیں نہیں، اب بھی نہیں ہو رہا، اب نیند نہیں آ رہی. ساری رات کروٹیں بدلتے ہوئے گزر رہی ہے. نیند کی ایک گولی کھا رہا ہوں، اس سے بھی کام نہیں بن رہا، دو کھا رہا ہوں پھر بھی کام نہیں بن رہا. تو اب وہ بیڈ جو اس کے لاکھوں کا بیڈ ہے اور پتہ نہیں کتنوں کا بیڈ روم ہے اور کروڑوں کا، اربوں کا گھر ہے اس کا، اس کے لیے بیکار ہے، اسے کسی کام نہیں آ رہا. اس کے لیے وہ بیکار ہے، اس کے کسی کام نہیں آ رہا. جیسے آدمی بیمار ہو، معدہ خراب ہو اس کا، بخار ہو اس کا، تو آپ اس کے سامنے جناب بہت عمدہ غذائیں لا کر رکھ دے، بہت بڑھیا کہ میں بہت دور سے تمہارے لیے یہ چیز خرید کر لایا ہوں، اور یہ پھل تو جناب فلاں ملک سے آتا ہے، امپورٹ ہوتا ہے، بڑے خاص لوگوں کا یہ پاس آتا ہے، میں آپ کے لیے خرید کر لایا ہوں. تو وہ اس کو تھوڑا سا آپ کاش کھلاتے ہیں، منہ میں ڈال کے کہتے ہیں نہیں بس چھوڑ دو بس. تو اس کے لیے بیکار ہے وہ. کیوں؟ اس لیے کہ جو اس پھل سے مقصد ہے وہ ہے لذت حاصل کرنا اور سرور حاصل کرنا، خوشی حاصل کرنا، وہ اس کو مل نہیں رہی اس سے. کیونکہ کیسے میرے لیے بیکار ہے، اس کو چھوڑ دو. تو اس سے پتہ چلا کہ ہمارا منزل یہ بھی نہیں ہوتا. یعنی منزل وہ ہوتی ہے جہاں پہنچ کر آدمی کو اطمینان ہو جاتا ہے.
راستے میں آدمی کو ظاہری طور سے آرام تو آتا ہے، اطمینان نہیں آتا. آپ جا رہے ہیں یہاں سے راولپنڈی جا رہے ہیں، اسلام آباد جا رہے ہیں، تو راستے میں آرام گاہیں کئی آتی ہیں، آپ وہاں رکتے بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تھوڑا بہت ہلکا پھلکا کھانا بھی لیتے ہیں، لیکن آپ کے ذہن میں ایک بات چل رہی ہوتی ہے کہ ابھی آگے جانا ہے ہم نے. ہم کہتے ہیں یار جلدی کرو، نکلو، جلدی جلدی نکلو، دھند پڑنے والی ہے، یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، نکل جائیں. تو جب تک آدمی اپنی منزل پر نہیں پہنچتا اس کو اطمینان نہیں ملتا. تو اطمینان کا مل جانا یہ منزل کا مل جانا ہوتا ہے. تو اس لیے جب نہ پیسے نے ہمیں اطمینان دیا، پیسہ تو کچھ بھی نہیں دیتا، اطمینان کیا دیتا، وہ تو فائدہ ہی کوئی نہیں دیتا، اس کے اندر تو کوئی صلاحیت ہی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا رکھا ہے، سونا چاندی کرنسی، کہ یہ لوگوں کے تبادلے کا ذریعہ ہے، ورنہ ان کے اندر کوئی چیز نہیں ہے. جیسے چیز ایک پھل ہے، اس کے اندر ایک انرجی ہے، غذا ہے، روٹی کے اندر ایک چیز ہے، سونے چاندی میں کیا چیز ہے، روپے میں کیا چیز ہے، کچھ بھی نہیں. یہ تو اللہ نے ایک سسٹم کے تحت ہمیں وہ بنا رکھا ہے، ہم اس کو لے کر استعمال کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے جب آگے ہم آ گئے، اچھا مکان بنا لیا، اچھی گاڑی لے لی اور اچھے تعلقات بنا لیے. یہ بھی ایک اچیومنٹ ہوتی ہے آدمی کی زندگی میں کہ میری فلاں صاحب سے سلام دعا ہو گئی ہے، ڈپٹی صاحب سے میری فلاں سلام دعا ہو گئی ہے، کمشنر صاحب سے بھی ہماری سلام دعا ہیلو ہائے اچھی ہے، کام آئیں گے، کبھی زندگی میں کام آ سکتے ہیں. فلاں ڈاکٹر صاحب سے ہماری اچھی سلام دعا ہے، کبھی زندگی میں کام آ سکتے ہیں. ویسے ایسی سلام دعائیں جو ہے نا، ان سے آدمی کو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. حقیقت حال یہ ہے. مجھے ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا ہمارے لائق کی خدمت، میں نے کہا زندگی بھر اللہ آپ کے لائق کوئی خدمت ہماری نہ بنا. آمین. وہ اچھی بات تو رہی ہے نا کہ آدمی بیمار ہو جائے اور جائے، اور یا جناب آپ کی ڈی پی او صاحب کے ساتھ بڑی اچھی سلام دعا ہو گئی ہے، خدا نہ خواستہ کل کو آپ کا بچہ جو ہے وہ کسی کیس میں پکڑا جاتا ہے، ڈی پی او صاحب اس کو چھڑوا دیتے ہیں، تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. یہ سلام دعا اچھے حالات کا پیش خیمہ نہیں ہے. تو اس لیے یہ بھی ایک اچیومنٹ ہوتی ہے. بہرحال آدمی مال کماتا ہے، اس سے چیزیں خریدتا ہے، تو کیا منزل مل گئی اس کو؟ منزل نہیں ملی ابھی بھی. اگر منزل مل گئی ہوتی تو آج بھی دنیا میں وہ ممالک جنہوں نے یہ چیزیں اتنی اکٹھی کر لی، اتنی اکٹھی کر لی، اتنی اکٹھی کر لی جتنی ہمارا تصور بھی نہیں ہو سکتا. دنیا میں وہ لوگ موجود ہیں نا، وہ ممالک موجود ہیں، جاپان ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، کہ جو اس معاملے میں یعنی دنیا کے مال و اسباب، اچھے گھر، اچھی کوٹھیاں، اچھے بنگلے، اچھی سہولتیں، ایجوکیشن کی سہولتیں، ہیلتھ کی سہولتیں، وہ اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم جناب ہسٹری سے بھی ایڈوانس جا رہے ہیں. 50 سال آگے کا سفر ہم نے طے کر لیا. انسان نے 50 سال میں جہاں پہنچنا ہے ہم پہنچ چکے ہیں وہاں پہ. اگر یہ چیزیں مقصود ہوتی، ہماری منزل ہوتی، منزل یاد رکھیے، منزل کہتے ہیں اطمینان کو، جہاں پہنچ کر آدمی کو سکون مل جائے، وہ ہوتی ہے اس کی منزل. اگر یہ انسان کی منزل ہوتی تو ان ممالک میں ایک بھی خودکشی نہ ہوتی، 10 سال گزر جاتے، ایک بندہ بھی خودکشی نہ کرتا. لیکن آپ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ بہت اچھی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ خودکشی کا تناسب جو ہے وہ جاپان میں ہے، جو دنیا کو سہولتیں دے رہا ہے بنا بنا کے. اپنے پاس تو بے شمار سہولتیں اس کی، لیکن خودکشی زیادہ ہو رہی ہے وہاں. اور اس کے بعد آپ ادھر جا کے دیکھ لیں، جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، جو زیادہ ترقی یافتہ ہیں، خودکشیاں وہاں ہوتی ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو اسباب دنیا ہے، اچھا گھر، اچھا مکان، اچھا لباس، یہ ہماری منزل نہیں ہے، یہ راستے کا پڑاؤ ہے، یہ آرام گاہ ہے، یہ منزل نہیں ہے. منزل وہ ہوگی جہاں پہنچ کر ہمیں سکون مل جائے. وہ اس سے بھی آگے کی کوئی کہانی ہے. اس لیے اللہ فرماتے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اب آپ اس سارے منظرنامے کو سمجھنے کے بعد اس آیت پہ غور فرمائیں. اللہ کا مطلب ہے آگاہ رہو، اٹینشن، توجہ، یعنی خوب دھیان سے سنو اس بات کو. بذکر اللہ، ایک تو اللہ نے پہلے ہی خبردار کیا کہ کوئی بڑی بات آ رہی ہے، عام بات، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے یہ. اور پھر آگے بذکر اللہ، عربی زبان کا ایک اصول ہے
کہ جو اس کا جملے کا اس کے سینٹنس آرڈر، جملے کی جو ترتیب ہوتی ہے وہ اگر نارمل ترتیب سے نہ ہو اور جن چیزوں کو بعد میں آنا ہے وہ پہلے آ جائیں جملے کے لحاظ سے، تو اس سے معنی میں ایک اور زیادہ تاکید آ جاتی ہے اور اہمیت پیدا ہو جاتی ہے. جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک تھا کہ نعبدو کا اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور ایک ہے ایاک نعبدو، نعبدو مطلب عبادت کرتے ہیں، ایاک تیری، تو جو ایاک بعد میں آنا چاہیے تو وہ پہلے آ گیا. تو اس کی وجہ سے نحو کے لحاظ سے، عربی گرامر کے لحاظ سے اس جملے میں زور پیدا ہو جاتا ہے، تاکید پیدا ہو جاتی ہے. اب ہم ترجمہ اس کا کیا کرتے ہیں، ایاک نعبد، تیری ہی، یہ ہی کا لفظ جو آ رہا ہے نا، یہ اس وجہ سے آ رہا ہے کہ ایاک وہاں ہونے کی وجہ یہاں آ گیا، کیونکہ جو چیز زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کو پہلے رکھا جاتا ہے. تو وہ ایاک اصل تھا، تیری ہی عبادت ہم کرتے. عبادت فرمایا کہ بعد کا مسئلہ ہے، پہلے بتاؤ کرتے کس کی ہو، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایاک نستعین، مدد کس سے مانگتے ہو پہلے یہ بتاؤ، مدد تو پھر بعد میں دیکھا جائے گا، مانگنا کس سے، ایاک تجھ سے ہی. تو اسی طریقے سے فرمایا بذکر اللہ، یہ عربی زبان کے لحاظ سے اس کا جو اصل ویسے عام نارمل جو اس کا ترتیب ہے جملے کی، اس کو تطمئن القلوب کے بعد ہونا چاہیے تھا. تطمئن القلوب بذکر اللہ، دلوں کو اطمینان ملتا ہے اللہ کی یاد سے. لیکن ایسا نہیں کیا، اللہ نے اس کو پیچھے لے آئے، بذکر اللہ پہلے ذکر کر دیا کہ اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. دو الا بذکر اللہ بھی کہا، الا بھی کہا کہ آگاہ رہو، یعنی یہ گویا کہ ایک چیلنج ہوتا ہے. چیلنج اس آیت کا اگر مجموعی مفہوم آپ سامنے رکھیں تو یہ اللہ کی جانب سے ایک چیلنج ہے کہ جاؤ دیکھ لو، جن لوگوں نے تجربے کیے ہیں ان کو بھی دیکھ لو. اگر تمہیں جو ہے تسلی نہیں ہوتی، اطمینان نہیں ہو رہا، تو خود کر کے دیکھ لو. اللہ کی یاد کو مائنس کر دو اپنی زندگی سے، اور اس کے بعد جتنی مرضی تم ترقی کر سکتے ہو کر لو. ذکر اللہ کو بیچ میں سے نکال دو. اچھے سے اچھا جو ہے وہ بیڈ خرید کر لے آؤ، اچھے سے اچھی گاڑی خرید کر لے آؤ، اچھے سے اچھے کمیونیکیشن کے جو ذرائع ہیں، ذرائع مواصلات ہیں وہ لے آؤ. دنیا کی پل پل کی خبر ہونے سے پہلے تمہارے پاس پہنچ جائے، واقعہ ہونے سے پہلے تمہارے پاس پہنچ جائے. ایک ہے نا کہ چلو 2 منٹ میں 3 منٹ میں دنیا کی خبر آپ تک پہنچ جائے، اگر پہلے بھی پہنچ جائے اتنی بھی ترقی کر لو، اور پھر تمہیں زندگی میں سکون مل جائے تو میرے اس قرآن پاک کی آیت کو پکڑ کر مٹا دینا. ایسا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ جس خالق نے، جس مالک نے یہ سب کچھ بنایا ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے. یعنی جو بندہ دوائی بنا رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس دوائی میں یہ چیز ہے، اس کا یہ اثر ہوگا، یہ اس کا ایفیکٹ ہے، یہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے. ہم کہتے ہیں نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے، ہم اس دوائی کو، اس نے دوائی تو بنائی ہے بخار کے لیے، ہم کہتے ہیں ہم اس دوائی کو جو ہے نا پیٹ درد کے لیے استعمال کر کے دیکھیں گے اور اس سے ہم یہ نتیجہ نکالیں گے. کیوں نہیں نکلتا؟ دوائی ہے نا، دوائی تو نتیجہ دینا چاہیے اس کو. وہ تو بنانے والا کہہ رہے یہ نہیں ہوگا ایسے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جتنی دنیا کے اسباب، مال دولت تمہارے سامنے ہے، چیزیں ہیں، معاملات ہیں، ان سب میں نے سکون رکھا نہیں ہے. یہ تمہاری ضرورتیں ہیں، تمہاری مجبوریاں ہیں، تمہارے ساتھ پیٹ لگایا ہے، تمہیں سردی بھی لگتی ہے، گرمی بھی لگتی ہے، تمہیں نقل و حمل بھی کرنی ہے، چیزیں بھی اٹھا کر لے جانی ہیں، اس کے لیے تمہارے لیے جانور بھی پیدا کیے ہیں. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا ویخلق ما لا تعلمون، اس کے لیے سواریاں بھی ہوں گی، اس کے لیے ہوائی جہاز بھی ہوں گے، بحری جہاز بھی ہوں گے، شپ بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا. لیکن یہ تمہاری ضرورت ہے، یہ تمہاری ضرورت ہے، یہ تمہاری منزل نہیں ہے. منزل تمہاری کچھ اور ہے جہاں جا کے تمہیں اطمینان ملنا ہے، اور وہ اللہ کی یاد، اور وہ اللہ کی محبت. اس کو فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو. یہاں سے بات چلی تھی کہ اصل میں انسان کس چیز کا طالب ہوتا ہے؟ اصل میں انسان اطمینان کا طالب ہوتا ہے. اصل میں ہم سارے جتنے لوگ بھی دنیا کے کام دھندے کر رہے ہیں، چاہے کافر ہے یا مسلمان ہے،
وہ اصل میں طالب ہے اطمینان قلب کا. اس لیے جب تک اس کو یہ نہیں ملتا اس کو چین نہیں پڑتا. اس کے لیے ہر چیز بیکار ہے, پیسہ بیکار ہے, چیزیں بیکار ہیں جب تک اس کو یہ نہ مل جائے. اور اگر اس کو یہ چیز, یہ دولت جھونپڑی میں مل جائے, کھلے آسمان کے نیچے مل جائے, پھٹے کپڑوں میں مل جائے, تو وہ دنیا کا بادشاہ ہے, اسے سب کچھ مل گیا. اسی لیے فرمایا کہ یا ابن آدم ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فقدتنی فقدت کل شیء. اے آدم کے بچے, اللہ تعالیٰ, یہ حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ کا عجیب انداز ہوتا ہے جب ہمیں حدیث قدسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں تو اس انداز میں, یا ابن آدم, اے آدم کے بیٹے یعنی انسان, ان وجدتنی وجدت کل شیء, اگر تو نے مجھے پا لیا, اگر میں تجھے مل گیا تو تجھے سب کچھ مل گیا. اگر تجھے میں مل گیا, وہ یہی ہے نا بذکر اللہ, یہی ہے یحببکم اللہ, میرے محبوب کے قدموں پر قدم رکھتے چلے آنا, میں مل جاؤں گا, کیونکہ وہ میرے محبوب ہیں. اور محبوب کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے, اس کی ہر چاہت محبوب ہوتی ہے, اس کا ہر تعلق محبوب ہوتا ہے. تو فرمایا کہ میرے محبوب ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ان کے ساتھ محبت کا اعلان کیا. اب جو بندہ بھی ان جیسا بن جائے گا وہ بھی مجھے محبوب ہو جائے گا. جو بندہ ان کی شباہت بنا لے گا, ان جیسا ظاہراً بھی بن جائے گا, اللہ اس کا باطن بھی ویسا بنا دیں گے, اور اللہ کی محبت اس پر, محبت کی نگاہ اس پر پڑنا شروع ہو جائے گی. تو یہ ہے کہ اگر یہ منزل ہمیں مل گئی تو ہمیں سب کچھ مل گیا. جب نا آدم اگر تجھے یہ مل گیا نا, تجھے سب کچھ مل گیا, چاہے تجھے ظاہر میں کچھ نہیں ملا. یعنی ایک بندہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے, اب آپ اور کس کی بات کرتے ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ اکرام. اب دیکھیے کہ مسجد نبوی میں 9 سال تک, 10 سال آپ کا قیام رہا مسجد نبوی میں مدینہ منورہ میں, 9 سال تک چراغ نہیں جلا تھا, چراغ ہوتا ہی نہیں تھا, اتنی وسعت بھی نہیں تھی, اتنا اس طرف ان کا زیادہ وہ بھی نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود وہ زندگی بڑی بھرپور تھی ان کی. آپ نے کہیں نہیں سنا کہ صحابہ نے شکایت کی یا رسول اللہ حالات بڑے ٹائٹ ہو گئے, اتنا کماتے ہیں پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے, کبھی نہیں سنا ہوگا. دیکھ لیجیے, اگر کبھی تھوڑی بہت ایسی بات سامنے آئی بھی ہے, سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت ہیں اور گھر کے کام کاج خود کر رہی ہے. ہمیں بھی اپنی بیٹیوں کو یہ تعلیم دینی چاہیے, تربیت دینی چاہیے کہ بیٹی گھر کا کام کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی, گھر کا کام کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی. اگر کم ہوتی تو عزتوں کے مالک کی بیٹی کبھی یہ کام نہ کرتی. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت تو فرمایا ہے اللہ کی, اور اللہ کے نبی کے گھر کی لونڈی ہے عزت, اور مسلمانوں کے لیے منافق تو جانتے ہی نہیں اس بات کو. تو اس لیے گھر کے کام کاج کرنے سے, گھر میں جھاڑو دینے سے, بچوں کی خدمت کرنے سے, میاں کی خدمت کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی, اسٹیٹس کم نہیں ہوتا, اور ان کو چھوڑنے سے آدمی کا اسٹیٹس اللہ کی نظر میں بڑھتا نہیں ہے, بلکہ ان کو کرنے سے بڑھتا ہے. اس لیے فرمایا کہ عورت کی جنت اللہ نے گھر کی 4 دیواری میں چھپا رکھی ہے. یہ جھاڑو جو مار پھیر رہی ہے گھر کے اندر, یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی گھٹیا کام کر رہی ہوں, یہ اپنے دل کی صفائی کر رہی ہے, اور جس دل کی صفائی ہو جائے وہاں اللہ آ جاتے ہیں, گندے دل میں نہیں آتے. تو اس لیے فرمایا کہ ان وجدتنی وجدت کل شیء. اے میرے بندے, سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ تھا کہ ان کو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی خدمت میں کچھ غلام آئے ہوئے ہیں, ہم بھی یہ غلام لے لیتے ہیں, کیونکہ باہر کے کام کاج بھی کرنے پڑتے ہیں, تو اس لیے کچھ غلام, کیونکہ صحابہ کو تو گھر کے کاموں کی اتنی فرصت نہیں ہوتی تھی, دین کی خدمت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا. تو پانی بھی بسا اوقات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود بھر کے لانا پڑتا تھا کنویں سے. مشق کی وجہ سے جسم پر نشان بھی بن گئے, لیکن زبان پر حرف شکایت نہیں تھا, اس لیے کہ وجدتنی وجدت کل شیء. جب آدمی کو مل جاتا ہے تو پھر شکایت کس بات کی. ان کا اندر مطمئن تھا. عرض کر دی یا رسول اللہ مجھے دے دے, تو آپ نے فرمایا غلام چاہیے کہ 3 تسبیحات دے دوں, تو یا رسول اللہ 3 تسبیحات دے دیں. چلو
سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ، اللہ اکبر 33 دفعہ پڑھ کے سو جایا کرو رات کو۔ یہ نہیں فرمایا کہ اوہو بڑا ظلم ہو گیا، میری بیٹی بیچاری جو ہے ویسے کر رہی ہے ویسے کر رہی ہے، یہ نہیں کہا۔ کر سکتے تھے، ان کے پاس تھا، احد پہاڑ سونا بنانے کا اختیار دیا تھا نا اللہ نے، فرمایا نہیں مجھے نہیں چاہیے یہ، تو ان کو ان چیزوں سے کیا غرض؟ تو اس لیے صحابہ کبھی شکایت نہیں کرتے تھے، کیونکہ وجدت کل شیء، انہوں نے اللہ کو پا لیا تھا۔ جب اللہ کو پا لیا تو دل مطمئن ہو گیا تھا، دل کا سارا کہانی ہے، دل کا سارا جھگڑا ہے۔ اور وَإِن فَقَدْتَنِي فَقَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، اے آدم کے بچے اگر تو نے مجھے کھو دیا، مجھے گم کر دیا تو نے، فَقَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، تو تو نے سب کچھ گم کر دیا۔ سب کچھ گم کر دیا کیا مطلب؟ ہوتے ہوئے تجھے کچھ نہیں ملے گا، اسباب راحت ہوتے ہوئے تجھے راحت نہیں ملے گی، اسباب اطمینان ہوتے ہوئے تجھے اطمینان نہیں ملے گا، خوشی کے اسباب ہوتے ہوئے تجھے خوشی نہیں ملے گی۔ اس لیے فرمایا کہ خوشیاں کے اندر خوشیاں بھی وہی پیدا کرتا ہے۔ آنکھ کا خالق بھی اللہ ہی ہے، لیکن کیا صرف آنکھ دکھائی دیتی ہے؟ صرف آنکھ ہو وہ تو نابینا کے پاس بھی ہوتی ہے، پہچاننے میں فرق نہیں ہوتا کہ یہ آدمی کی آنکھ ٹھیک ہے یا غلط، جو بینا ہے یا نابینا ہے۔ جب تک وہ رکھنے والا اس میں روشنی نہیں رکھتا اس وقت تک وہ آنکھ دیکھ نہیں پاتی۔ وہ آنکھ کی صورت تو ہوتی ہے، حقیقت نہیں ہوتی وہاں۔ اسی طریقے سے خوشی کی ایک صورت ہوتی ہے، ہم شادی کر رہے ہیں مثلا تو اس کے اندر ہم نے خوشی کی صورت پیدا کر لی، اچھے کپڑے پہن لیے، اچھے کھانے کھلا دیے، اچھی بڑی دعوت کا نظم کر لیا ہے، مہمان بلا لیے ہیں، یہ خوشی کی صورت ہوتی ہے۔ اس خوشی میں حقیقی خوشی پیدا ہو جائے یہ اللہ کریں گے، اور یہ بھی کرنے کا کام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسباب اکٹھے کر لیے خوشی بھی آ گئی، نہیں، اسباب سے خوشی نہیں آتی، وہ اصل وہ چیز ہے، وہی منزل تھی۔ وہ تو ایسی جیسے بیڈ آپ نے اچھا لیا ہے تو نیند بھی خرید کر لیا ہے، تو نیند تو کہیں سے نہیں ملتی، کسی دکان سے نیند نہیں خریدی جا سکتی۔ نیند کی گولی خرید سکتے ہیں ہم، نیند نہیں خرید سکتے۔ گولی نیند نہیں ہوتی، وہ تو آپ کو وقتی طور پر دھوکہ دیتی ہے کہ آپ سو گئے، آپ کو سلا دیا ہم نے، لیکن جو اصل خدا کے بنائی ہوئی چیز ہے وہ کہاں سے مل سکتی ہے؟ تو اس لیے اپنی خوشیوں میں بھی ہم اللہ کی خوشی کو مقدم رکھیں۔ سنت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی خوشیوں کو لینے کا آسان ترین مختصر ترین راستہ ہے، اللہ کا محبوب بننے کا، اللہ کو پانے کا۔ یحببکم اللہ، فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے راستے پہ چلو، اس طرف تم طالب ہو، یعنی تم چاہ رہے ہو کہ اللہ مجھ سے محبت کرے یا ہمیں اللہ کی محبت مل جائے، لیکن اگر تم نے میرے محبوب کے راستے پہ چلنا شروع کر دیا، دین کو اپنا لیا، یحببکم اللہ، تم مطلوب بن جاؤ گے، اللہ تمہارے طالب بن جائیں گے، تم محبوب بن جاؤ گے، کیونکہ تم اس کے محبوب کے امتی بن گئے اور اس کے محبوب کے نقش قدم پر چلنے والے بن گئے۔ جب اس کے نقش قدم پر چل پڑے تو جہاں وہ گئے وہاں تم بھی پہنچ جاؤ گے، وہی تمہاری بھی منزل ہوگی۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تمہارے گناہ بخش دیں گے، تمہارے گناہ بخشیں گے، تمہیں پاک صاف کریں گے۔ واللہ غفور رحیم، وہ بہت مہربان ہستی ہے، بڑی کریم ذات ہے، اسے بڑا پیار ہے، پھر خاص طور سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں سے اللہ کو بہت پیار ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔